حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے۔ تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی۔ اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا۔ وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت۔ اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو جاتے 10 آجے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے؟ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز؟ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے، وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا۔ 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا؟ کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے۔ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے۔ تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا؟ اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی؟ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے، انسان کی طبیعت شاش بشاش ہوتی ہے۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہم نہ میرٹ کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لیے، اپنے اوپر کسی میرٹ کو ہم قابل قبول بالکل نہیں۔ یعنی میں سودا خالص لینا چاہتا ہوں دکان سے، تو آپ بتائیں آپ جو سودا بیچتے ہیں وہ خالص ہی بیچتے ہیں؟ آپ کو تو خالص چاہیے، لیکن آپ بھی تو کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں، آپ کا خالص ہے، اگر آپ خالص بیچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ملے گا بھی خالص۔ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری،
تو حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی. ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے. تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے. تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے. وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی. تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ، یہ چادر انہیں دوں گا. حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں. تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے. میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے. جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے. پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی. یہ کام میرے لیول کا نہیں. جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے. اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں. لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں. قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے. حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا. فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا امیر المومنین، میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا جمعہ پڑھنے. تو عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا. میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا. ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے، اور یہاں تک جو باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی. تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ. حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا، دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز کہ نا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینیاں تے لے تو جا، اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں نشاندہی کر دے، میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتا ہے. غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے، حالات اور طرح کے ہو گئے. بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں.
ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں، وسوسے غالب آنے لگے، بعض اوقات تنگ آمد بجنگ آمد، جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے۔ یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے۔ اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے، تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی، کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں، وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے، اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں، ہوں میں غریب بچہ، ماڑے گھر سے تعلق ہے، وہ میری کھجوریں چھین لیں گے۔ حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے، سارا کچھ بھی تھا۔ حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا، فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا، پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے، اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا، کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا، کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا، کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا، کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے، جو آنسو پونچھے لوگوں کے۔ لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے۔ میرے عزیزو، اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے، اس نہج پر۔ حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ، بلا کے لایا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں، کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط، اور کسی کے زندہ آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط۔ وہاں ایک ہی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما۔ وہاں ایک ہی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں نظر کرم ہو جائے، یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، او ویکھو ایک پہ سندا کروڑاں دیاں بولیاں۔ وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے، کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں وہ آئے، دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے، مزاج میں نرمی۔ ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں، میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے۔ جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو، بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا، اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی، کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں، بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو۔ حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این اے، ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔
کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں؟ یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈھی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی۔ خیال تھا رو دو کہ سو جائیں گے، پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان اناج غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں، فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا۔ کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی، کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں۔ پھر وہ گھی چڑھا کے چینی ڈال کے کچھ سامان پکتا تھا، وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا، پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے۔ جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے۔ جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے۔ پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے، اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا، اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا۔ لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا، لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف کی۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں، ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے، ورنہ وہاں سے معافی لے لیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بہت زیادہ عاجزی تھی۔ اگر کوئی شخص صاحب فضیلت ہوتا ہے نا تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ فضیلت ہے، اگر کوئی عالم ہے لوگ اسے عالم جانتے ہیں تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس علم ہے، اگر کوئی آدمی صاحب منصب ہے تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے یہ عہدہ عطا کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عہدہ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت کے اندر عاجزی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جگہ پہ لوگوں کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد فرمانے لگے میں تو نماز پڑھانے سے پہلے تم سے اجازت لینا بھول ہی گیا تھا کہ تمہیں نماز پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور ہماری تو یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ نے ہماری امامت فرمائی ہے، اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر کوئی شخص لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھائے، لیکن لوگ اس سے راضی نہ ہوں کہ یہ ہمارا امام بنے، تو فرمایا اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ زبردستی تم پر مسلط ہوں، میں چاہتا یہ تھا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں پھر تمہارا امام بنوں۔ یہ مزاج کی عاجزی اور طلباء کو، علماء کو، آئمہ کو یہ سبق دینے کے لیے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ منصب عطا کرے تو وہ منصب پھر بھی تمہارے اندر عاجزی ہی پیدا کرے، انکساری ہی تمہارے مزاج کا حصہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا مال بھی عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ بھی اللہ نے انہیں دیا تھا۔ ایک شخص پر 30,000 دینار کا قرضہ تھا، سارا ہی انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا، فرمایا تو بے فکر ہو جا، میں تیرا سارا قرضہ ہی ادا کر دوں گا۔ یتیموں، بیواؤں، مساکین سب کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مومنوں کی ماں ہیں تو ماں سے عقیدت ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عقیدت تھی، ہر سال 10,000 دینار سیدہ عائشہ کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کرتے تھے، بطور نذرانہ کے، اپنے دل کی تسکین کے لیے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور خدمت خلق اور دینے کا جذبہ اس طرح کا تھا کہ ان کی زوجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نہ انہوں نے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ لیکن اپنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں نماز میں مسجد جانے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا اور میں کرتا سی رہی تھی، تو کرتا سیتے سیتے دیر ہو گئی تو ان کی جماعت رہ گئی، یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیا لیکن اپنے اوپر انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ یہ سٹیٹس بندے کا اس وقت بنتا ہے جب دیکھیں نا بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ میں پیسے جمع کر لوں، پیسے جمع کر لوں، تو وہ بھی جمع کرتے تھے، اللہ کے بندے بھی جمع کرتے تھے، پر دنیا کے بینکوں میں نہیں، آخرت کے خزانے میں۔ تو وہ آخرت کے خزانے میں جمع کرنے کا یہ انداز تھا کہ ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے انہیں بڑا پریشان دیکھا، بڑے ہی پریشان تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اصل میں نا آج میرے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو گئے، تو میں پریشان ہوں کہ اتنی دولت کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ کتنی بلڈنگوں پہ راضی ہیں مسلمان، سرمایہ آتا کسے برا لگتا ہے، کس طرح لوگ پیسہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کس طرح لوگ اپنی بے نامی جائیدادیں بناتے ہیں، کیا ترتیب لوگ اختیار کرتے ہیں مال کو کسی طریقے سے سنبھال کے رکھا جائے، خرچ نہ ہو۔ لیکن فرمانے لگے میرے پاس پیسے جمع ہو گئے، پریشان ہوں کہیں رات ہی نہ گزر جائے اسی طرح کے پیسے بڑے رہیں۔ تو آپ کیا لیے فرمانے لگی کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ مجھے پتہ ہے حضور کے صحابی ہیں، آپ کا دل اتنا اجلا اور اتنا صاف ہے کہ یہ دولت آپ کے دل میں وقت گزار سکتی نہیں، جہاں اللہ رسول کے ڈیرے ہوں وہاں دولت کیسے وقت گزارے گی۔ تو آپ اس طرح کریں، اس کو خرچ کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بوجھ اتر جائے گا۔ فوراً ہی لونڈی کو بلایا اور خرچ کرنا شروع کیا، تو کتنے خرچ کیے؟ ایک دن کے اندر انہوں نے 4,00,000 دینار لوگوں پر خرچ کر دیے۔ پیسے کو سنبھال کے نہیں رکھا، جمع کر کے نہیں رکھا، اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں خرچ کیا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ اخلاقیات کے حوالے سے ایک بڑا عمدہ مقام رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور 50 دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے حضور ناراض تھے تو پھر مجھے لگتا تھا کہ سارا مدینہ ہی ناراض ہے، زمین و آسمان ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ ہر شخص ناراض تھا اور میں بڑا پریشان تھا، پھر کئی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، اور جب اس کا اعلان ہوا نا تو فرماتے ہیں سب سے پہلے جس بندے نے اٹھ کے مبارک دی اور بڑی گرم جوشی سے مجھے ملے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ گویا انہیں اس بات کا شوق ہوا کہ دیکھو اللہ نے ہمارے اس بھائی کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس پر فضل ہو گیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو قرب الہی ملے اور خدا کی رحمت کسی پر برسے تو آگے بڑھ کر اس بندے کو مبارکباد دینا یہ بھی اچھی اخلاق کی علامت ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ باہر تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بڑے با مروت ہوتے ہیں، لوگوں کی بڑی گڈ بک میں ہوتے ہیں، سوسائٹی انہیں بڑا اچھا کہتی، گھر کے اندر ان کی حالت خراب ہوتی ہے۔ گھر والے شکوہ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہم سے بھی کبھی اچھے موڈ میں بات کرے، یہ گھر بھی آئے تو کبھی ہنستا ہوا آئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن معاشرت ان کے گھر کے اندر اتنی اعلیٰ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے بہن بھائی، ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار ان سے ٹوٹ کر پیار کرتے۔ ام امان ان کی شادی ہونی تھی، بڑے بڑے معزز لوگوں نے اس خاتون کو پیغام بھیجا، بڑے اعزاز والی خاتون تھی، لیکن وہ کہنے لگی مجھے تو نکاح
حضرت طلحہ بن عبیداللہ سے ہی کرنا ہے، بھئی ان سے آپ کو کیوں نکاح کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں ان کے اخلاق کے عالیہ سے واقف ہوں، اوصاف حمیدہ کو جانتی ہوں، وہ نہ گھر میں آتے ہیں تو پھر بھی ہنستے ہوئے آتے ہیں، اور میں نے سنا ہے جاتے ہیں تو پھر بھی ہنستے ہوئے جاتے ہیں، اور ان سے مانگنا نہیں پڑتا، خود ہی دے دیتے ہیں، اور کبھی مانگ لو تو دینے میں دیر ہی نہیں کرتے۔ اور فرمانے لگی اگر کوئی کام کر دو تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کوئی غلطی ہو جائے تو محبوب کے صحابی کی شان یہ ہے کہ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان اوصاف کا شوہر اگر کسی کو ملے تو پھر اس خاتون کو نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ بدر کے۔ اس میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ بھیجا تھا جس کی بنیاد پر وہ جو نہ جا سکے غزوہ بدر میں، عملی طور پر شریک نہ ہو سکے، لیکن جو غزوہ احد ہے اس کے بارے میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے غزوہ احد کا سارا دن ہی حضرت طلحہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ڈبل زرہ پہن لی تھی، 2 زرہیں حضور نے پہن لی تھی، تو ایک پہاڑ پر حضور چڑھنے لگے تو کچھ مشقت محسوس ہوئی، قربان جائیں، حضرت طلحہ نے جلدی سے گردن چکائی، یا رسول اللہ یہاں رکھیں آپ قدم اور آپ چڑھیں۔ محبوب نے قدم رکھا اور رکھتے ہی فرمایا لو طلحہ تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے، تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اس دن چونکہ افواہ اڑا دی تھی احد کے دن کفار مکہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو لوگ بکھر گئے تھے، تو جو 12 لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے ان میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ تھے۔ جو تیر بھی حضور کی طرف آتا تھا نا وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا سارا۔ ان کے وجود پر احد کے دن حضور کو بچاتے ہوئے 70 زخم لگے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے 70 زخم لگے۔ سجنا جان امانت تیری تو جدو مانگ سے میں پیش کرے ساں، 70 زخم لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے طلحہ بن عبیداللہ کو دیکھو۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی خدمت کر کے ان کے پاس گئے تو وہ بے ہوش تھے، زخموں کی شدت کے سبب بے ہوش تھے، میں نے ان کے منہ پہ پانی چھڑکا۔ فرماتے ہیں ان کی آنکھ کھلی تو پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی کریم کا کیا حال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، حضور کے بارے میں بتاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے کہا الحمدللہ حضور ٹھیک ہیں، اللہ کے فضل اور احسان میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر محبوب ٹھیک ہے نا تو پھر کوئی مصیبت بھی مصیبت نہیں ہے، پھر ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانوں والی زندگی عطا فرمائی، عزتوں والا مقام عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن کمال دیکھیے کہ صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے، یہ کمال دیکھیے، کون کہتا ہے ولی مر گئے قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، وارث شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دفن کیا گیا نا وہ زمین نشیبی تھی، نچلی تھی، تو اکثر وہاں پانی آ جاتا تھا، تو آپ نے وصال کے بعد تقریباً 30 سال کے بعد ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو، وصال کے بعد، بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور، نکالو۔ اس شخص نے پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک صحابی کا مکان 10,000 دینار کا خرید کے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو وہاں سے نکال کے وہاں دفن کیا۔ کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد ان کی مقدس لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا، لیکن جسم اسی طرح ہی تر و تازہ تھا۔ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے نا تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ، اسی طرح جسم تر و تازہ تھا۔ 30 سال کے بعد انہیں دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔